آج آپ ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جس نے اسلام کا رخ بدل دیا۔ جب ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن واپس وہ اسلام کا شیر بن کر آیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل ابن بائزہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ ان کے پیچھے بھاگے، لیکن تب تک یہ لوگ بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ یہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ سب حبشہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، یہ کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد بہت سے مہاجرین حبشہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ اس وقت تک حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک روز مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی جن کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ اپنے قوم کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور پوچھا، عمر کیا ارادے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن الخطاب غصے سے بھر گئے اور بہن کے گھر کا رخ کیا۔ ان کی بہن کا نام حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا تھا۔ ان کے شوہر کا نام حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ تھا، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون؟ حضرت عمر ابن الخطاب کا نام سنتے ہی اندر خاموشی چھا گئی۔ اس وقت اندر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ورق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر ابن الخطاب فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ان پر وار کیا، خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا نے کہا، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہی تھی؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت الخطاب بولی، یہ کتاب تم ناپاک ہاتھوں میں نہیں دی جا سکتی، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے غسل کیا۔ ان کے سامنے قرآن کے ورق رکھے گئے۔ جیسے ہی نظر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरा ताहा थी, उसकी इब्तिदाई आयात पढ़कर उनका दिल पिघल गया। वो बोले, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। ये सुनकर हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत सामने आ गए और बोले, ऐ उमर, बशारत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उमर इब्न अल-खत्ताब या अम्र इब्न हिशाम अबू जहल दोनों में से जिसे तू पसंद करे उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। फिर वो सब मिलकर हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो को दारे अरकम ले गए। दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से पूछा गया, कौन? जवाब आया, उमर इब्न अल-खत्ताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोल दो, अगर अल्लाह ने इसके लिए खैर का इरादा किया हो तो ये हिदायत पा लेगा। दरवाजा खोला गया। हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हो ने उन्हें अंदर आने दिया। दो सहाबा ने उन्हें दोनों बाजू से पकड़कर नबी करीम के सामने बिठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दामन पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ऐ इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब फौरन बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मुसलमान खुशी से तकबीर पुकारने लगे। मक्का गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर 3 मर्तबा हाथ मारा और दुआ की, ऐ अल्लाह, उमर के दिल का मैल निकाल दे और उसकी जगह ईमान भर दे। इसके बाद हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो कुरैश के पास गए और कहा, मैं इस्लाम ले आया हूँ। कुरैश जमा हो गए। अतबा इब्न रबिया उन पर झपटा, लेकिन हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब ने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर किसी की हिम्मत न हुई। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब ने ऐलान किया, आज के बाद मुसलमान छुपकर इबादत नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ दारे अरकम से निकले। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब तलवार लेकर आगे आगे चल रहे थे और पुकार रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लोग हरम में दाखिल हो गए। उमर इब्न अल-खत्ताब ने कहा, जो अपनी जगह से हिला मेरी तलवार उसका फैसला करेगी।